عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا تو کوئی ووٹ بینک ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہی ہے۔ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کے جلسے میں لوگ نہیں آتے۔ عمران خان خود بائی الیکشن میں کھڑے ہوں تو جیت جاتے ہیں، لیکن جس حلقے میں وہ خود نہ ہوں وہاں پر پارٹی بھی ہارتی ہے۔ بلکہ اگر کراچی کے لوکل باڈیز الیکشن دیکھے جائیں تو پھر وہاں پر عمران خان نے اچھی کیمپین نہیں کی تھی اور اس شہر میں پارٹی تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں جنرل الیکشنز کبھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک سچویشن ایسی ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا عمران خان دوبارہ سے پوری قوت کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں؟ کیا عمران خان کی اپنی پاپولیرٹی پوری پی ٹی آئی کو جتا سکے گی، یا پی ٹی آئی چونکہ ان پاپولر ہوتی نظر آ رہی ہے اس وجہ سے عمران خان بھی کمزور ہوتے چلے جائیں گے؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کے بعد کیا پاکستان میں کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ ان سارے سوالات کے جواب آئیں جانتے ہیں۔ میں ہوں طیب ابراہیم۔ باقی باتیں جاننے سے پہلے ہم ذرا پی ٹی آئی کی کمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پارٹی کی صحیح سے سمجھ آ جائے، پھر ہم اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی کر پائیں گے۔ پی ٹی آئی میں دو قسم کے سیاستدان ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ ذرا روایتی قسم کے سیاستدان ہیں، بڑی عمر کے لوگ۔ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ میں یہی لوگ میجورٹی میں بھی ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین بھی ہیں، یعنی عمران خان کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ ہیں پارٹی کے۔ اور اس بات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت عمران خان صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو پارٹی لیڈرشپ شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہی جائے گی۔ شاہ صاحب بالکل ٹپیکل پاکستانی پولیٹیشین ہیں۔ وہ اسی ٹائپ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے مزار کے گدی نشین ہیں۔ وہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہیں، یعنی وہ اس وقت تیسری نسل ہیں جو کہ پولیٹکس میں چل رہی ہے۔ شاہ صاحب کے دادا جان انگریز دور میں، یعنی 1947 سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی اس پورے ریجن پر، اس وقت وہ پنجاب کی اسمبلی کے ممبر تھے۔ شاہ صاحب کے والد جنرل ضیاء کے دور میں جنرل ضیاء کے بہت اچھے دوست بھی سمجھے جاتے تھے اور پنجاب کے گورنر بھی رہے۔ اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی ضیاء الحق ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی، یا شاید یوں کہنا چاہیے کہ پھانسی دلوائی تھی یا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ بہرحال عدالتی فیصلہ تھا، مگر ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ ضیاء الحق کی وجہ سے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء صاحب کو اپنا ازلی دشمن اور ضیاء صاحب کے دوستوں کو بھی اپنا ازلی دشمن سمجھتی ہے، مگر شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی ہی جوائن کر لی اور پیپلز پارٹی کے وہ اتنے اہم رکن بنے کہ پیپلز پارٹی نے وزارت خارجہ کا عہدہ دے دیا شاہ صاحب کو۔ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل کچھ بھی۔ خیر، شاہ صاحب اور ایسے بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی میں ہیں محمد علی خان اور مراد سعید جیسے لوگ جو کہ روایتی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے دیوانے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی نے ہی ان لوگوں کو مشہور کیا ہے، اور ان لوگوں پہ ابھی نہ تو بہت زیادہ کرپشن کے داغ ہیں اور نہ ہی لوٹا ہونے کے الزامات ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب سے مشہور ہوئے ہیں اس سے پہلے سے پی ٹی آئی میں ہیں اور آج بھی پی ٹی آئی میں ہی ہیں۔ یعنی کہ پی ٹی آئی میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو ہیں وہ لوگ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشنز ہیں، جو کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ آئیڈیلسٹ ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، لائلسٹ ہیں۔ یہ پی ٹی آئی سے ہی مشہور ہوئے ہیں، پی ٹی آئی میں ہی رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے ہی وفادار ہیں۔ اس صورتحال میں یہاں پر کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ عمران خان صاحب کب تک پی ٹی آئی کو لیڈ کرتے رہیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اب اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہیں یا نہیں؟ تیسرا نیچرل سوال، سب سے اہم سوال، کہ کیا عمران خان کبھی پاور میں دوبارہ آ سکتے ہیں یا نہیں؟ چوتھا سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کا سکسیسر کون ہے، یعنی جب بھی عمران خان ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد پارٹی کون سنبھالے گا؟ اور آخری سوال ظاہر ہے یہی ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب ریٹائر ہوں گے اس کے بعد پارٹی کا مستقبل ہوگا کیا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 70 سالہ عمران خان آج تک کی پاکستان کی سب سے مشہور شخصیت ہیں۔ عمران خان ایک گلوبل لیول کے چیمپئن تھے، برطانیہ سے لے کر آسٹریلیا تک وہ ماڈلنگ کرتے تھے، مگر سپورٹس کریئر ختم ہونے کے بعد جہاں بہت سے لوگ گمنام ہو جاتے ہیں، صرف کامنٹیٹر بن جاتے ہیں، عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا کینسر ہاسپٹل بنایا جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی۔
اور پھر بھی بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد سیاست میں آئے اور ایک بہت لمبے سفر کے بعد وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بنے۔ کسی کو لیجنڈری سٹیٹس ملنا ہو تو عمران خان کے جو 3 بڑے کام ہیں وہ ایک بھی کر جائے تو وہ لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ وہ ورلڈ کپ جیت لے، وہ کینسر ہاسپٹل بنا لے، یا وہ پرائم منسٹر بن جائے تو وہ ایک ہسٹورک فگر بن سکتا ہے۔ عمران خان نے وہ تینوں کام کر رکھے ہیں۔ مگر آج عمران خان 70 برس کے ہو چکے ہیں۔ اب وہ جتنے بھی فٹ ہوں، وہ جتنے بھی ہینڈسم ہوں، مگر بڑھاپا تو آتا ہی ہے نا۔ ہمارے ملک میں ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال ہے اور عمران خان آلریڈی 70 سال کے ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے کتنی دیر تک ہم ان کو جوان کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی تو انہیں ریٹائرمنٹ لینی ہی ہے، اور وہ وقت شاید بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ شاید ہم یہ حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوگا، اگلا جو بھی الیکشن ہوگا، وہ 2023 کے اندر ہوتا ہے، ابھی ہو جاتا ہے، مہینے بعد ہو جاتا ہے، یا سال کے آخر میں ہوتا ہے، وہ شاید عمران خان کا بلکہ پاکستان کی جو پوری ٹاپ براس ہے اس وقت پولیٹیشینز کی، جس میں نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، شاید یہ ان سب کا آخری الیکشن ہوگا۔ کیونکہ اگلے الیکشن میں جب یہ سب کوئی 75، 76، 77 سال کے ہو رہے ہوں گے، اس وقت ایک ہیوی الیکٹورل کیمپین چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اگلا جو بھی الیکشن ہوگا اس میں پرائم منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ یہ لوگ نہیں ہوں گے، وہ ان کے سکسیسرز ہوں گے۔ تو یہاں پر پھر سے 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ الیکشن جیت سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے جنگ کیسی جا رہی ہے، کون جیت رہا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال وہی کہ سکسیسر کون ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ خان صاحب پر الزام لگانے والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی آئے تھے جب پاور میں آئے تھے، کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی ٹسل چل رہی تھی، اور دوسری طرف جب عمران خان صاحب نکلے ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے اچھی نہیں رہی تھی، اس وجہ سے وہ نکال دیے گئے۔ اور جیسے پہلے نکالے جانے پر نواز شریف صاحب غصہ کرتے تھے، چیختے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اسی طرح اب عمران خان صاحب غصہ کر رہے ہیں۔ بیسکلی عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ مگر مزیدار بات یہ ہے کہ پھر سے پی ایم ایل این پاور میں آ گئی۔ نواز شریف صاحب تو نہیں آئے، وہ تو لندن ہی بیٹھے ہیں، مگر پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی۔ تو کیا ایسے ہی عمران خان صاحب سے دوبارہ سے دوستی ہو سکتی ہے؟ کیا دوبارہ سے عمران خان صاحب پاور میں آ سکتے ہیں؟ پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نکلے کیوں تھے۔ عمران خان صاحب جس وقت فارغ کیے گئے ہیں، اس وقت عمران خان صاحب بہت زیادہ پاورفل پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ خان صاحب کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ نواز شریف اور زرداری صاحب وغیرہ پر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ ثابت ہوں، نیب انویسٹیگیٹ کرے، کسی طریقے سے ان لوگوں کو ان کی کرپشن پر پکڑا جا سکے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے اثاثے ضبط کیے جائیں، واپس لیے جائیں ان سے وہ پیسے جو کہ عمران خان صاحب کے مطابق ان لوگوں نے چوری کیے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے بہت سی ایسی حرکتیں بھی کی ہوئی تھیں جو کہ عجیب و غریب تھیں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے 3 سال حکومت کی اور تینوں برس ڈیفنس بجٹ نہیں بڑھایا۔ جیسے جیسے عمران خان صاحب کی حکومت پرانی ہوتی جا رہی تھی، وہ سیٹ پر زیادہ وقت گزار رہے تھے، وہ ہر اپوائنٹمنٹ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے تھے، وہ اپوائنٹمنٹ چاہے بیوروکریسی کی ہو، چاہے ISI چیف ہوں، کوئی بھی ہو۔ اب ظاہر ہے ہر ملک میں پاور کے مختلف سینٹرز ہوتے ہیں، پاور سینٹرز ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر ایک بہت امپورٹنٹ آفس ہے، لیکن ساری کی ساری پاور پرائم منسٹر کے پاس تو نہیں نہ ہوتی، اور بھی بہت سی جگہ ہوتی ہیں۔ جب عمران خان نے ساری پاور اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس وقت پھر مسئلہ بن گیا۔ عمران خان صاحب نکالے تو گئے، لیکن شاید کسی نے عمران خان کو ایزی لے لیا تھا۔ عمران خان کی احتجاجی تحریک ایسی چلی کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے ٹی وی پر آنا پڑا۔ حالات اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا۔ اعظم سواتی صاحب جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں، ایسی پہلے سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ خود عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کروا دیا گیا، اور وہ حملہ آج تک مذاق بنا ہوا ہے۔ ابھی تک یہی نہیں پتہ چل سکا کہ حملہ آور کتنے تھے، عمران خان کو گولیاں کتنی لگیں، اور کیا عمران خان FIR کٹا سکتے ہیں، نہیں کٹا سکتے، ان کے اختیار میں کیا کیا ہے، پاکستان میں ایک فارمر پرائم منسٹر کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے اور کتنی نہیں۔ اب یہ بات بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ عمران خان کا سارا اعتراض کچھ فوجی افسران سے ہے، ان کی جو ساری لڑائی ہے وہ کچھ فوجی افسران سے ہیں، جن میں سے ایک تو اب ریٹائر ہیں جو فارمر آرمی چیف ہیں قمر باجوہ صاحب، دوسری طرف کچھ حاضر سروس فوجی آفیسرز جو ہیں جن میں سے کچھ ISI کے ہیں۔
ان سے بہت زیادہ گلے شکوے ہیں خان صاحب کو، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلافات اب اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ واپسی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستانی سیاست میں سب کچھ چلتا ہے۔ جب مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو ہٹا کر مارشل لاء لگایا تھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مشرف صاحب کو کھل کر سپورٹ کیا تھا، حتیٰ کہ انٹرنیشنل انٹرویوز میں بھی بے نظیر صاحبہ نے مشرف صاحب کی سپورٹ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حالانکہ صرف 20 سال پہلے ہی ایک آرمی چیف نے ہی بے نظیر صاحبہ کے والد کو پھانسی دی تھی، اور پھر جب بے نظیر صاحبہ کا قتل ہوا تو اس وقت کاف لیگ کی حکومت تھی۔ بے نظیر صاحبہ نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ اگر کبھی مجھے قتل کر دیا جائے تو انہوں نے 3 لوگوں کے نام لکھے تھے، جن میں سے ایک پرویز الہی کا نام تھا۔ اسی وجہ سے بے نظیر صاحبہ کے قتل کے بعد جب وہ وصیت پڑھ کر سنائی تھی، اس وقت زرداری صاحب نے کاف لیگ کو قاتل لیگ کہہ کر پکارا تھا۔ لیکن پھر جب الیکشنز کے بعد حکومت بنانے کے لیے کاف لیگ کی ضرورت پڑی تو اسی پرویز الہی کو انہوں نے، زرداری صاحب نے، نائب وزیر اعظم بنا دیا۔ بھائی بات وہی ہے، پاکستانی پالیٹکس میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے نواز شریف صاحب جلسے میں کہتے تھے کہ قمر باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور نواز شریف صاحب کے جلسے نشر کرنے پر سارے ٹی وی چینلز پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ وہی پی ایم ایل این جس سے لگتا تھا کہ حالات اب اتنے بگڑ چکے ہیں کہ کہیں پی ایم ایل این پر پابندی ہی نہ لگ جائے۔ پی ایم ایل این کے سپورٹرز اس طرح کے نعرے لگاتے تھے کہ یہ کرنل جنرل اور وہ بلینک بلینک بلینک، اور جیسے کہ یہ جو گنڈا گردی ہے بلینک بلینک بلینک، اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے۔ مگر عمران خان سے بات بگڑی تو وہی پی ایم ایل این پھر سے پاور میں آ گئی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستانی سیاست میں سب چلتا ہے، اور کوئی بھی بندہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا۔ اور پھر عمران خان تو ویسے بھی ڈسکوالیفائی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ بہت زیادہ باغی مزاج کے نہیں ہیں، وہ بہت کمپیٹیٹو ہیں، ریبیلیس نہیں ہیں۔ وہ سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، سسٹم توڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اتنا تو یقین رکھنا چاہیے، عمران خان صاحب کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے جتنے بھی خراب بظاہر نظر آئیں، ایسے ہرگز نہیں ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہو چکے ہیں اور ان کے لیے واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ یہ بات ساری حالات کی ہے، حالات کس کروٹ جاتے ہیں، کس طرف کو جاتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے؟ اگر پڑتی ہے تو وہ واپس آ سکتے ہیں، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ بھائی واپسی ممکن ہے، مگر یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ عمران خان کا سکسیسر کون ہے؟ بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی تھی، ان کی سکسیسر بنی بے نظیر صاحبہ، ان کی بیٹی، بھٹو صاحب کی بیٹی، وہاں سے یہ پارٹی منتقل ہوئی بلاول بھٹو زرداری کو، بے نظیر صاحبہ کے بیٹے کو۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنا کرتے تھے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے، تو وہ ایک نیچرل سکسیسر تھے۔ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ شاید میں معاملات کو تھوڑا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، لیکن ایک بنیادی بات تو ہے کہ سکسیسر کلیئرلی پتہ ہوتا تھا کہ اگر یہ بندہ نہیں ہے تو پھر پارٹی کا سربراہ کون ہے۔ عمران خان صاحب کا ایسا کوئی سین نہیں ہے، ان کی بھائی بہن بچے کوئی بھی پارٹی میں نہیں ہے، تو پھر پارٹی جائے گی کس کے پاس؟ کے پی کے جو لوگ ہیں جس میں مراد سعید وغیرہ، یہ سب کہیں گے کہ بھائی ہم عمران خان کے لائلسٹ ہیں، پارٹی کی قیادت ہمارے پاس آنی چاہیے، اور ویسے بھی کے پی بیس ہے پی ٹی آئی کی۔ مگر دوسری طرف شاہ محمود قریشی جیسے لوگ جو ہیں یہ زیادہ تگڑے لوگ ہیں، زیادہ بڑے سیاستدان ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ان کا چونکہ پورٹ فولیو ہی اتنا بڑا ہے، یہ کہیں گے کہ بھائی عمران خان کے بعد ہم ہیں سب سے بڑے۔ اور ویسے بھی شاہ محمود صاحب تو یہ کہیں گے نا کہ بھائی وائس چیئرمین ہی میں ہوں، تو نیچرلی عمران خان صاحب کے بعد اب میں پارٹی کو لیڈ کروں گا۔ دو باتیں پی ٹی آئی کے بارے میں یقین سے کہی جا سکتی ہیں کہ جب بھی عمران خان صاحب ریٹائر ہوتے ہیں، ایک تو پی ٹی آئی مختلف دھڑوں میں بٹے گی، کوئی پی ٹی آئی حقیقی بن جائے گی، کوئی پی ٹی آئی نون میم کاف وغیرہ نکلتی رہیں گی، اور یہ بھی یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے پی ٹی آئی کی پاور پنجاب اور سندھ میں بہت کمزور ہو جائے گی۔ کے پی میں تو ایک ویکیوم تھا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کبھی بھی بہت اچھا ڈیلیور نہیں کیا، اور اسی طرح سے اے این پی نے بھی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جس طرح کی امیدیں تھیں۔ اے این پی کی گورنمنٹ میں دہشت گردی بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اے این پی سے بھی اس طرح کا پیار نہیں ہو سکتا پورے کے پی کا جس طرح کا پی ٹی آئی کو مل جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے پی کے ان ایریاز میں بھی بہت مقبول ہے جو کہ پیورلی پشتون ایریاز نہیں ہیں، اور وہاں کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک ینگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، وہ ٹریڈیشنل ٹائپ کی
نہیں ہے, ان پہ لوٹا ہونے کے اور کرپشن کے اس طرح کے الزامات نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بھائی امید کی جا سکتی ہے کہ کے پی میں تو پی ٹی آئی کافی سٹرونگ رہ لے گی عمران خان کے بعد بھی. مگر اگر پنجاب اور سندھ کی بات کریں تو یہاں پر ایسے لوگ زیادہ ہیں جو کہ جب بھی الیکشن لڑتے ہیں یہی سوچ کر لڑتے ہیں کہ بھائی پارٹی جیتنا کس نے ہے, اور ہم اسی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. دا ٹریڈیشنل لوٹاز اینڈ لفافاز اینڈ سو آن. عمران خان صاحب کے جیتنے کا امکان تھا تو بہت سے سیاستدان جن کو ہم اے ٹی ایم کہتے تھے عمران خان کی, وہ ساتھ آگے مل گئے کیونکہ عمران خان صاحب جیت رہے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب پر بہت زیادہ انویسٹ بھی کیا. مگر جب عمران خان صاحب لگا کہ بھئی اب تعلقات خراب ہیں, شاید یہ پاور میں نہیں رہ سکیں گے, اس وقت وہ سارے چھوڑ کے چلتے بنے. اس طرح کی صورتحال میں لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب اور سندھ میں اپنا جو سٹرونگ ہولڈ تھا وہ کھو دے گی. اور بلوچستان کی تو خیر کہانی الگ ہے. بلوچستان میں تو انڈیویجول سردارز اور اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ جیتتے ہیں, اور بہت زیادہ ان میں سے ایسے ہیں جو کہ انڈیویجولی جیتتے ہیں, آزاد کھڑے ہوتے ہیں, جیت جاتے ہیں اور پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس پارٹی کے ساتھ جانا ہے. اگر ٹکٹ پہ بھی جیتے تو ان کو ٹکٹ کی کوئی ایسی شدید ضرورت نہیں ہوتی اور ان کی کسی پارٹی سے کوئی لائلٹی ہوتی بھی نہیں. پی ٹی آئی کبھی بہت زیادہ قدم جما بھی نہیں سکی بلوچستان میں. اس وجہ سے بلوچستان میں پی ٹی آئی کا فیوچر سوچنا شاید زیادہ ضرورت نہیں. بلوچستان میں تو کوئی خاص پریزنٹ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کا, تو فیوچر کے بارے میں کیا سوچنا. اب یہ ساری سچویشن عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ میں نے اپنا کوئی نیچرل سکسیسر نہیں بنایا, اور جب بھی میں ریٹائرمنٹ لوں گا سیاست سے تو پی ٹی آئی میں ایک عجیب سی ہڑبانگ مچے گی, ایک بھگدڑ مچے گی, اور اس کے بعد پی ٹی آئی سپلٹ ہوگی. اور عمران خان صاحب کا جو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو جو کہ بالکل ایک باہر کی سویلائز جو پولیٹیکل پارٹی ہیں اس طرز پہ چلے, اس کے نئے لیڈرز منتخب ہوں, اور یہ ایک سٹرونگ آئیڈیلسٹ جماعت ہو جو کہ پاکستان کو بہتر سے بہتر ملک بنائے, وہ جو ساری سوچ ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر خان صاحب کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ خان صاحب خود سے کوئی بندہ نامینیٹ کیوں نہیں کرتے تھے؟ شاید خان صاحب تھوڑے سے مایوس بھی ہو چکے ہیں. خان صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ان کو پاور دوبارہ مل جائے تو شاید وہ پاور میں رہ کے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں. مگر اگر انہوں نے باہر ہی بیٹھے رہنا ہے اور ان کے پاس جو اس وقت بیٹل ان تک پہنچی ہوئی ہے, پاور کی بیٹل, پاور حاصل کرنے کی بیٹل, پہلے وہ لڑنا ضروری ہے, چاہے جائے کہ اپنا کوئی سکسیسر اناؤنس کر کے تو مزید معاملات ایک عجیب سا سیاپا ڈال دیا جائے اپنے آپ کو. سو فیوچر کیا ہے؟ خان صاحب واپس آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. واپس آتے ہیں یا نہیں, شاید حالات بدلتے رہتے ہیں, کوئی ایک فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. آ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کس طرف کو جاتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی ضرورت پڑتی ہے دوبارہ یا نہیں پڑتی؟ دوسری طرف خان صاحب جب بھی ریٹائر ہوں گے اس کے بعد پی ٹی آئی دھڑوں میں بٹے گی, بندر بانٹ ہوگی, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دوسرا ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک صوبے تک, کے پی تک محدود ہو جائے گی ایک بار. اس لیے شاید پی ٹی آئی سے بہت زیادہ محبت کرنا, زیادہ امیدیں لگانا, پریکٹیکل سوچنا ہو. لیکن پی ٹی آئی اپنا جو اصل کام تھا وہ کر چکی ہے. جو ان کے وہ کام جو شاید قدرت نے ان سے لینا تھا وہ لے چکی ہے. وہ کام تھا پاکستان کو بہتر کرنے کا خواب. وہ دو نہیں ایک پاکستان کی سوچ, یہ بتانا, یہ واضح کر کے دکھانا کہ پاکستان میں دو نظام چلتے ہیں. طاقتور کے لیے ایک نظام ہے اور کمزور کے لیے ایک نظام ہے. وہ کمزور جو کہ تقریباً 22 کروڑ لوگ ہیں, اور وہ طاقتور جو کہ تقریباً 50 لاکھ لوگ ہیں. وہ جو 50 لاکھ ہیں وہ پوری اسٹیٹ کو چکرا کے رکھ سکتے ہیں, جبکہ جو کمزور 22 کروڑ ہیں وہ پریکٹیکلی تو غلام بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی نے یہ واضح کر دیا ہے, پی ٹی آئی اور عمران خان نے یہ سمجھا دیا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ پاکستان کی کرپشن ہے. پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ پاکستان میں بہت عرصے سے کرپشن ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے برے لوگ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں اور وہ ملک کو لوٹتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اس کو تبدیل کرنا چاہے تو یا تو اس کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا, یا اس کو بھی کرپٹ کر لیا جاتا ہے, یا اس کو مار دیا جاتا ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان کی وجہ سے پبلک کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, اور شاید اتنا ہی پی ٹی آئی کا کام تھا. اب دوبارہ عمران خان صاحب اسپیسیفکلی پاور میں آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ سوچ اب پھیل چکی ہے. اب عمران خان نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا. وہ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور سپورٹس مین پولیٹیشین بھی بن سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بلکہ پرسنلی آج کل مجھے مفتاح اسماعیل صاحب بڑی مزے کی باتیں کرتے سنائی دے رہے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں.
غرض کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک سوچ آ چکی ہے، وہ ایک بات کلیئر ہو چکی ہے کہ بھائی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ ہٹ جائے گا، وہ چاہے عمران خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہٹ جائے گا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جائے گا، کوئی تیسرا آ جائے گا۔ اب یہ سوچ چلتی رہے گی اور کچھ نہ کچھ حالات اب بہتر ہوں گے۔ ایک دفعہ شاید ابھی آنے والے کچھ مہینوں میں نہیں، لیکن آنے والے چند برسوں میں حالات بہتر لازمی ہوں گے، کیونکہ مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈائگنوسس از ہاف دا کیور۔ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، آپ کو بیماری سمجھ میں آ جائے تو آدھا تو علاج وہیں ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں پر امید ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے، اور پی ٹی آئی ایک بہت بڑا کام کر چکی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے، تو بھائی اس کا جواب یہی ہے کہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہوا، ان کے تعلقات پھر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی ضرورت پڑی یا کبھی نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ اٹھانا پڑا تو اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خان صاحب بھی یہ شو کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی بھی ملک میں اس طرح کی لڑائی والی فضا بنا کے نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے لائکلی یہی ہے کہ یہ حالات کام ڈاؤن ہو جائیں گے۔ شاید ابھی امکان بہت کم لگ رہا ہے، لیکن الیکشن آنے تک، الیکشن ہونے تک یہ بالکل امکان ہے کہ عمران خان دوبارہ سے وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ تو ہوئی باتیں عمران خان اور پی ٹی آئی کی۔ اب ذرا آپ سے کچھ دل کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نیا اسٹوڈیو سیٹ اپ کر رہے ہیں، نیا ایکوپمنٹ لیا ہے، اور امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہم آنے والے دنوں میں لگاتار ویڈیوز پبلش کریں گے۔ آپ کے کمنٹس ہمیں لازمی چاہیے، فیڈ بیک چاہیے۔ ہمیں بتاتے رہیے گا کہ کانٹینٹ کی ڈائریکشن کس طرف کو ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑی بہت پالیٹکس سننا چاہتے ہیں، نہیں سننا چاہتے، صرف ہسٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں، صرف فیکٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تھوڑا بہت ٹیکسٹ سننا چاہتے ہیں، کانٹینٹ کا ڈیزائن کس طرح کا پسند کرتے ہیں، کانٹینٹ کی ڈیوریشن کس طرح کی پسند کرتے ہیں، فیڈ بیک چاہیے ہر بات پہ، ہر چیز پہ۔ اور آپ ہمیشہ کمنٹ کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی ویڈیو پبلش ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو پاسورڈ یاد آ گیا، ارے آپ زندہ ہیں۔ تو اس کے لیے یہی تھا کہ بھائی اب واقعی سیریس ہو کے ہم نے چینل پہ کام شروع کیا ہے، تو بس آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی طرف سے گائیڈنس چاہیے۔ ہم کام کرنے لگ گئے ہیں اب دوبارہ سے۔ خدا حافظ۔